حضرات اساتذہ کرام، پہلی بات یہ ہے، کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا ہمیں کیوں احساس نہیں، ہم تو ٹیچر ہیں۔ یقیناً آپ ٹیچر ہیں، مگر سوال اتنا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ اس کے باوجود کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ٹیچر ہیں، پھر یہ آپ سے سوال ہو رہا ہے۔ تو جواب میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پروفیشنل کام کر رہے ہیں، ایک سمپل ملازمت ہے کہ صاحب ہمیں کلاس جوائن کرنی ہے، اپنا لیکچر پورا کرنا ہے، اپنی تنخواہ لینی ہے، اس کے بعد ہمارا بچہ کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے ہمیں اسے غرض نہیں ہے۔ امتحان میں اگر پاس ہوگا تو وقتی طور پر بڑی خوشی ہوگی، میرا اسٹوڈنٹ پاس ہو گیا، اور اگر فیل ہوتا ہے تو میرا کون سا قصور ہے، میں نے تو اپنی ڈیوٹی دی ہے۔ اگر آپ اسی پر محدود ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اپنے مشن کو، مشن نہیں، آپ نے اپنے مشن کو صرف ایک بزنس سمجھا ہے۔ اگر ہمارا استاد یہ سمجھے کہ میں کتنے اونچے منصب پر ہوں اور کتنی نازک ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اور یہ نازک ذمہ داری مجھ سے ٹھیک طرح سے پوری ہو جانی چاہیے، تو اس کا سوچ کا انداز ہی بدل جائے گا، اس کا رویہ ہی بدل جائے گا۔ اور ساتھ میں میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کا موقع ہے کہ قوم کی نئی نسل میرے ہاتھوں میں ہے، میں جو چاہوں ان کو بنا سکتا ہوں۔ یہ ان کے لیے آئیڈیل میں ہوں۔ بچوں کے سامنے آئیڈیل ماں باپ بعد میں ہوتے ہیں، اسکول کا ٹیچر پہلے ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس ٹیچر کا اپنا کردار، مثالی کردار ہونا چاہیے۔ اس مثالی کردار میں یہ بھی لازم ہے کہ جو سبجیکٹ آپ کے دیا جا رہا ہے اس سبجیکٹ کی قابلیت پوری ہو جانی چاہیے، ورنہ آپ اپنے سبجیکٹ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ شہد کی مکھی کی سائنس پڑھا رہے ہیں، اب شہد کی مکھی کے متعلق قرآن نے صرف 2 لفظ استعمال کیے۔ اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ تم اس طرح سے پھول چوسو اور اس طرح سے شہد بناؤ۔ اوحیٰ ربک الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ اب جب سائنسی بنیادوں پر جو معلومات کا خزانہ ہے، جب آپ اس کو بیان کریں گے، جب آپ کہیں گے شہد کی مکھی، ان کا ایک رولر ہوتا ہے، ان کی کوین ہوتی ہے، ان کا فیمیل سٹاف ہوتا ہے، ان کا میل سٹاف ہوتا ہے، فیمیل کا کام شہد بنانا ہے، میل کا کام یہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر وہ موسم پہ پہچاننے کا ان کا ایک سسٹم ہے، کالونی بنانے کا ان کو بڑا سسٹم ہے، اس سسٹم کو وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، وہ پھولوں کا رس چوسنے کے لیے اس طرح سے ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، وہ فضا کے اندر اندھیرے میں چلنے کا سسٹم ان کے پاس۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس ٹیچر کانفرنس میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر قابلیت پیدا کریں گے۔ جن بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں وہ بچے قیمتی انسان بننے چاہیے، قابلیت کے اعتبار سے بھی، کیریکٹر کے اعتبار سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ما وفقنا لما یحب و یرضی، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ واصحابہ الذین هم اصحاب الرضوان الی یوم القیامہ، اما بعد۔ داعش پر تشریف فرما معزز حضرات اور اس کانفرنس میں شریک ہونے والے آپ انتہائی قیمتی شخصیات، چاہے آپ اپنے آپ کو ٹیچر سمجھتے ہوئے چھوٹی عمر کی بنا پر کم سمجھتے ہوں، لیکن آپ بہت قیمتی شخصیات ہیں۔ اس لیے میں مکرر عرض کرتا ہوں، بہت قیمتی شخصیات کو خطاب کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پہلی بات، جن نوجوانوں نے یہ مفید ترین، یہ ثمرہ خیز، یہ انتہائی نفع بخش پروگرام منعقد کیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس شوق اور جذبے کے ساتھ آپ حضرات تشریف لائے، ان کی دعوت کو قبول کیا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ بعض آپ میں سے بہت دور سے تشریف لائے ہیں، آپ سب کی خدمت میں بہت حوصلہ افزائی کے جذبات کے ساتھ میں کلمات تحسین پیش کرتا ہوں۔ خواتین کی گیلری میں تشریف فرما ہماری کچھ بہنیں ہوں گی، کچھ بیٹیاں ہوں گی، عمر کے اعتبار سے کچھ بہنوں کے درجے میں ہیں اور عمر کے اعتبار سے کچھ بیٹیوں کے درجے میں ہوں گے، اور انسانی اور دینی اعتبار سے ہم سب بھائی بہن ہیں۔ ان کی تشریف آوری پر بھی میں بہت ہی زیادہ کلمات تحسین اپنے دلی جذبات کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ ابھی تک جن 2 فاضل مقررین نے گفتگو کی ہے، اس میں فلسفہ بھی تھا، ہائی تھنکنگ بھی تھی، تاریخ بھی تھی، قیمتی تجربات بھی تھے، اور بہت بلندیوں تک پہنچنے کے بہت قیمتی اقوال و ارشادات بھی تھے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اتنی اونچی سطح کے بجائے بہت نچلی سطح پر آ کر کے بہت ذمہ داری کے ساتھ
مجھے کچھ وہ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی ضرورت اس وقت سبھوں کو ہے، اور سب سے زیادہ اس طبقے کو ہے جس طبقے کو ہم معمار قوم کہتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کی یہ شرکت اور آج کا یہ پروگرام آپ کی ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا سلیقہ آپ کو دکھائے جو صلاحیتیں آپ میں ہیں۔ کچھ استعمال ہوتی ہوں گی، کچھ نہیں ہوتی ہوں گی، اور اللہ کرے کہ آج کی یہ نشست ان کمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے جو کمیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، وہ بولنے والے کے اندر بھی ہیں اور سننے والوں کے اندر بھی ہوں گی۔ وہ کمیاں دور ہو جائیں اور وہ خوبیاں ہم استعمال کرنے والے بن جائیں تو نتائج یقیناً حوصلہ افزا ہو سکتے ہیں۔ میں بہت قریب آ کر کے عرض کرنا چاہوں گا کہ جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جو اس کو سن رہے ہیں، اور آئندہ جن تک یہ آواز پہنچے گی، سننے سے پہلے اپنی نیتیں ٹھیک کر لی جائیں۔ بولنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت یہ رکھے کہ مجھے سننے والوں کی واہ واہ نہیں چاہیے، بلکہ سننے والوں تک وہ میسیج پہنچ جانا چاہیے جس میسیج کے پہنچانے کی ذمہ داری کندھوں پر ہے، اور جو اس وقت کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ واہ واہ سننے کی غرض سے نہیں، تعریفیں سننے کی غرض سے نہیں، بلکہ اگر ایک قیمتی پیغام ان قیمتی افراد تک پہنچ جائے اور وہ اپنی زندگی کا اس کو مشن بنائیں تو بولنے والے کی نیت اگر یہ ہوگی تو سمجھیے اس کی نیت درست ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے سننے والے بھائی، کم سے کم میں یہ چاہوں گا کہ نیت یہ ہونی چاہیے جو نیت اس وقت ہوتی ہے خدا نخواستہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس ارادے کے ساتھ جاتا ہے کہ جو مجھے یہ کہیں گے وہ مجھے کرنا ہے۔ اس سے بڑی توجہ کے ساتھ وہ ڈاکٹر کی بات سنتا ہے۔ ڈاکٹر ٹیسٹ کرنے کو کہے گا تو وہ بھی کرے گا، اس کے بعد پھر میڈیسن استعمال کرنے کی جو تدبیر بتائے گا وہ بھی کرے گا، اور تیسری چیز جب پرہیز بتائے گا تو وہ پرہیز بھی انسان سنتا ہے اور اس ارادے کے ساتھ واپس آتا ہے کہ مجھے پوری طرح سے ان باتوں کو فالو کرنا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اس وقت جو باتیں آپ تک پہنچیں گی، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں گی، بلکہ اکثر ایسی ہوں گی جو آپ کو معلوم ہیں، آپ کے معلومات میں اضافہ نہیں ہو سکے گا، لیکن بہرحال کچھ باتیں ایسی آ سکتی ہیں جن کو آپ سوچیں گے، پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ چیز ہمارے اندر ہے۔ اگر ہے تو بہت مبارکبادی کی بات ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اپنے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ حضرات اساتذہ کرام، پہلی بات یہ ہے، کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا ہمیں کیوں احساس نہیں، ہم تو ٹیچر ہیں۔ یقیناً آپ ٹیچر ہیں، مگر سوال اتنا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ اس کے باوجود کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ٹیچر ہیں، پھر یہ آپ سے سوال ہو رہا ہے، تو جواب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اس طبقے میں شامل کیے ہوئے ہیں جس طبقے کے سربراہ تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا تھا انما بعثت معلم، میں استاد ہوں۔ یعنی گویا آپ اسی لائن میں کھڑے ہیں، چاہے بہت پچھلی صف میں کھڑے ہیں، لیکن آپ بھی معلم ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ جواب، سوسائٹی کو کیا کیا چاہیے؟ جواب، سب کچھ۔ سوسائٹی کو جوڈیشری میں جج سے لے کر کے عدالتوں کے نچلے ملازم تک افراد چاہیے۔ سوسائٹی کو انتظامیہ میں اونچے افراد سے لے کر کے نیچے چپراسی تک آدمی چاہیے۔ سوسائٹی کو ہیلتھ سیکٹر میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور سرجن سے لے کر کے نیچے کے چپراسی تک افراد چاہیے۔ سوسائٹی کو ہر طبقے کے افراد چاہیے، اور وہ تمام طبقات تیار کرنے والے کون ہیں؟ جواب، وہ آپ ہیں۔ آج اگر سوسائٹی میں کہیں کوئی بڑا شخص ہے علمی اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے، چاہے وہ ہیلتھ میں ہے، چاہے وہ تعلیم میں ہے، چاہے وہ انتظامیہ میں ہے، چاہے وہ ریونیو میں ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہے، چاہے وہ فکری اداروں میں ہے، چاہے وہ تعلیمی اداروں میں ہے، وہ سب اسی استاد سے پڑھ کر کے وہاں پہنچا ہے۔ بلکہ خود آپ کسی استاد کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پروفیشنل کام کر رہے ہیں، ایک سمپل ملازمت ہے کہ صاحب ہمیں کلاس جوائن کرنی ہے، اپنا لیکچر پورا کرنا ہے، اپنی تنخواہ لینی ہے، اس کے بعد ہمارا بچہ کچھ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے ہمیں اسے غرض نہیں ہے،
امتحان میں اگر پاس ہوگا تو وقتی طور پر بڑی خوشی ہوگی میرا اسٹوڈنٹ پاس ہو گیا، اور اگر فیل ہوتا ہے تو میرا کون سا قصور ہے، میں نے تو اپنی ڈیوٹی دی ہے۔ اگر آپ اسی پر محدود ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اپنے مشن کو، مشن نہیں، آپ نے اپنے مشن کو صرف ایک بزنس سمجھا ہے۔ ایک دکاندار دکان پہ جا کر کے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، شام کو دیکھتا ہے میں نے کتنا کمایا۔ ایک ملازم کسی شعبے میں جا کر کے ملازمت کر کے شام کو آتا ہے سیلز مین، میری تنخواہ کتنی۔ اسی طرح سے آپ بھی ایک سیلز مین بنیں گے۔ آپ سیلز مین نہیں ہیں، آپ ایک مشن کا حصہ ہیں، اور اس مشن کا تعلق پوری قوم کے ساتھ ہے۔ سوسائٹی کو جو افراد ملیں گے وہ افراد ملیں گے آپ کے راستے سے گزر کر کے، وہ سب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آج ہیں، کل کو وہ سوسائٹی کے ہر طبقے کے لوگ ہوں گے۔ یعنی کل کو اگر ہمارے ہسپتال میں کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ پچھلے کل آپ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ آج اگر ہمارے عدالت کے اندر کوئی جج ہے، کل گزشتہ وہ آپ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ آج اگر ہمارے ہاں کوئی افسر ہے تو کل وہ آپ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ آج جس شعبے میں جو بھی افراد ہیں وہ کل آپ کا اسٹوڈنٹ تھا، آج وہ اس شعبے پر پہنچا ہوا ہے۔ تو اگر ہمارا استاد یہ سمجھے کہ میں کتنے اونچے منصب پر ہوں اور کتنی نازک ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، اور یہ نازک ذمہ داری مجھ سے ٹھیک طرح سے پوری ہو جانی چاہیے، تو اس کا سوچ کا انداز ہی بدل جائے گا، اس کا رویہ ہی بدل جائے گا۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ جو بچے میرے سامنے ہیں یہ میرے پاس امانت ہیں، جیسے میرے اپنے بچے امانت ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے یہ بھی بنیں، یہ بھی بنیں اور یہ بھی بنیں، وہ اخلاق کے اعتبار سے بھی عمدہ ہوں، کیریکٹر کے اعتبار سے بھی عمدہ ہوں، قابلیت کے اعتبار سے بھی عمدہ ہوں، زندگی میں ہر میدان میں وہ کامیاب ہوں، جیسے میں اپنی بچوں کے بارے میں چاہوں گا، ٹھیک اسی طرح سے مجھے ان بچوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، کیونکہ میں تنخواہ کھا رہا ہوں اسی بات کی کہ یہ بچے میں بناؤں گا، اور ساتھ میں میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کا موقع ہے کہ قوم کی نئی نسل میرے ہاتھوں میں ہے، میں جو چاہوں ان کو بنا سکتا ہوں۔ یہ ان کے لیے آئیڈیل میں ہوں۔ بچوں کے سامنے آئیڈیل ماں باپ بعد میں ہوتے ہیں، اسکول کا ٹیچر پہلے ہوتا ہے۔ اگر استاد اس سوچ کے ساتھ کلاس میں آتا ہے اور وہ بچوں کو اپنا مستقبل سمجھتا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئندہ زندگی بھر یہ بچے جو آج اسٹوڈنٹ بن کر میرے سامنے ہیں، موت تک ان کا میرے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا، میں ہمیشہ کے لیے ان کا استاد ہوں اور یہ ہمیشہ کے لیے میرے اسٹوڈنٹ ہیں، کل کو میں ریٹائر ہوں گا، یہ سوسائٹی کے کسی عہدے پر ہوں گے یا کسی بھی شعبے میں ہوں گے، یہ مجھے کہیں گے یہ ہمارا ٹیچر رہا ہے۔ اگر میرا رویہ ان کے ساتھ ویسا ہوگا کہ یہ جب بھی مجھے دیکھیں گے یہ کہیں گے یہ ہمارا ٹیچر ہے جس نے ہم کو جو بھی بنایا اسی کے ذریعے سے بنے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ مجھ سے کہیں گے یہ ہمارا ٹیچر رہا ہے کبھی، لیکن ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے استاد و شاگرد کا تعلق موت تک کا تعلق ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ بچہ فخر کے ساتھ کہتا ہے فلاں میرا ٹیچر ہے، ہم بھی اپنے استادوں کے بارے میں کہتے ہیں فلاں میرا استاد رہا ہے، اور اگر ہمارے اندر کوئی قابلیت ہے تو ہمارا استاد بھی فخر کے ساتھ کہتا ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی قابل بنا تو آگے چل کر ہمارا استاد فخر کے ساتھ کہے گا فلاں قابل شخص ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم کوئی نااہل ہیں تو کل کو ہمارا استاد پسند بھی نہیں کرے گا یہ کہنا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے۔ جب یہ اونچا ترین منصب اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، ہو سکتا ہے ہم کسی اور شعبے میں ملازمت کرتے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اور شعبے میں ملازمت ہوتی، وہاں تنخواہیں زیادہ ہوتی، وہاں کمانے کے سورسز زیادہ ہوتے، لیکن وہاں رہ کر کے جو کام آپ کرتے اس کے اثرات اتنی دور تک نہیں جا سکتے تھے جتنے اثرات اس وقت آپ کے ذریعے سے دور تک جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کی محنتوں کے اثرات نسلوں تک جا سکتے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے پیدا ہونے والا بچہ ہو سکتا ہے کیا بنے، اور کیا بننے کے بعد قوم کو اور ملک کو اور دین کو کیا کیا نفع وہ پہنچائے گا۔ میں اگر اس کی مثال دینا چاہوں گا تو میں آسانی کے لیے آپ کے مزاج کے مطابق مثال دیتا ہوں۔ اقبال کے ایک استاد تھے ارنلڈ، اور دوسرے استاد کا نام تھا میر حسن۔ تو مولوی میر حسن کے شاگرد علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال کی ساری فارسی شاعری اور عربی دانی جو ہے وہ میر حسن کا کارنامہ تھا، اور وہ جو آپ سکولوں میں واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ اقبال جب کلاس میں دیر سے آئے تو استاد نے پوچھا اقبال دیر سے کیوں آئے، تو اقبال نے کہا اقبال دیر سے ہی آیا کرتا ہے۔ تو یہ مولوی میر حسن تھے جنہوں نے یہ سوال کیا تھا اور اقبال نے جواب دیا تھا۔ اقبال کا وہ جواب صحیح تھا یا غلط تھا، یا ٹاپک پر تھا یا ٹاپک سے ہٹ کر تھا، مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہے۔ یہ وہی مولوی میر حسن تھے، اور اقبال جب اقبال بنے ہیں تو اس کے اقبال بنانے میں مولوی میر حسن کا بنیادی کردار رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ آپ کے ذریعے سے پیدا ہونے والا فرد آگے قوم کے لیے کیا بنے گا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی محنت پر، اور ڈپینڈ کرتا ہے اس بچے کی اپنی صلاحیت پر۔ لیکن بہرحال ایک استاد اگر یہ اپنی سمجھے گا کہ میں صرف ایک ملازم نہیں ہوں، میں ایک مشن کا حصہ ہوں، اور وہ مشن یہ ہے کہ مجھ سے پڑھنے والے شاگردوں کے اندر کم سے کم دو باتیں پیدا ہو جانی چاہیے، جس کا تذکرہ ابھی ہوا، وہ یہ کہ
قابلیت بھی اس کے اندر آنی چاہیے اور کیریکٹر بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے، جس کو بار بار سمجھایا جا رہا تھا کہ ایک تو قابلیت پیدا ہو جائے، یعنی جو کام وہ پڑھ رہا ہے اس تعلیم یا اس شعبے کا قابل بن جائے، اور آگے جو کام اس کے حوالے کیا جائے گا اس کام کے کرنے کی اس کے اندر دیانتداری اور امانت داری بھی ہونی چاہیے۔ ہمارا استاد اپنے آپ کو ایک مشن کا حصہ بنائے، اگر استاد نے اپنے آپ کو مشن کا حصہ بنایا تو اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کا انداز بدل جائے گا، اس کا رویے بدل جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے کندھوں پر پہلی ذمہ داری یہ آئے گی کہ وہ اخلاقی طور پر نمونہ بنے اپنے طلباء کے سامنے۔ خدا نخواستہ اگر کسی استاد کے اخلاقی حالات صحیح نہ ہوئے، مثلا اگر ہمارے کسی استاد کا رویہ درست نہ ہوا، طرح طرح کی خامیاں اس کے اندر ہوئیں، اور ساتھ میں وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا چاہیے غلطیاں چھپتی نہیں ہیں۔ میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وہ ٹیچر کیسے بچوں سے کہے گا اسموکنگ مت کرو اگر وہ خود کر رہا ہو؟ وہ ٹیچر بچوں سے کیسے کہے گا ڈرگ سے دور رہنا اگر وہ خود اس میں مبتلا ہو؟ وہ ٹیچر بچوں سے کیسے کہہ پائے گا کہ صاحب غلط ریلیشن مت رکھنا اگر خدا نہ خواستہ، ہزار مرتبہ خدا نہ خواستہ، خود اس کے اندر یہ غلطی ہو؟ امتحان زندگی کا قدم قدم پر عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ آپ کلاس میں ہیں، آپ کے سامنے بچے ہیں، اس میں میل بھی ہیں، اس میں فیمیل بھی ہیں، آپ خود اگر جوان ہیں، چاہے خود شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، آپ کے لیے بھی امتحان ہے۔ ادھر سے آپ استاد کے منصب پر ہیں، تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے استاد کی حیثیت سے ہیں یا خدا نخواستہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ اس استاد کو اپنا کیریکٹر ایسا بنانا ہوگا کہ اس شاگرد کے دل میں اس کی عظمت ہمیشہ کے لیے رہے، بلکہ بہت ساری وہ چیزیں جو قابل اعتراض نہیں ہوں گی لیکن استاد کی شان مطابق وہ چیز نہیں ہے، آپ کو کہنا ہوگا کہ صاحب میں یہ کرتا مگر چونکہ میں استاد ہوں اب میرے لیے مناسب نہیں میں یہ کروں، کیونکہ میں استاد ہوں۔ استاد ہونے کا تقاضا یہ ہے، ٹیچر ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ یہ بات نہیں کریں گے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اگر آپ ٹیچر نہ ہوتے کچھ اور ہوتے تو کر لیتے، تو غرض یہ کہ اس ٹیچر کا اپنا کردار مثالی کردار ہونا چاہیے۔ اس مثالی کردار میں یہ بھی لازم ہے کہ جو سبجیکٹ آپ کے دیا جا رہا ہے اس سبجیکٹ کی قابلیت پوری ہو جانی چاہیے، ورنہ آپ اپنے سبجیکٹ کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد سلیکٹ ہو گیا، ملازمت مل گئی، اور جو پڑھنے کو دیا جا رہا ہے اس پڑھنے کی ابھی پوری قابلیت نہیں ہے، چاہے آپ نے ایم ایڈ بھی کیا ہو لیکن ابھی وہ صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، تو طالب علم سے زیادہ محنت آپ کو کرنی ہوگی، تب آپ لیسن کا حق ادا کر سکیں گے۔ آپ کا نشانہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ پڑھانا ہے اس پڑھانے کو مجھے پہلے خود پینا ہے، اس پر خود ہی محنت کرنی ہے اور تیار کرنا ہے، تاکہ میرے بچے قابل بن جائیں۔ اور وہ قابل بن جائیں، قابلیت کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ وہ امتحان پاس کرے، اور دوسرے معنی ہے کہ وہ سبجیکٹ کا ماہر بنے۔ میری محنت کا نشانہ صرف اتنا نہیں ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ امتحان پاس کریں، میری محنت کا نشانہ یہ ہے کہ میں جو سبجیکٹ بھی پڑھا رہا ہوں، چاہے وہ سائنس پڑھا رہا ہوں، چاہے سوشل سائنس پڑھا رہا ہوں، یا میتھ پڑھا رہا ہوں، یا لینگویج پڑھا رہا ہوں، جو بھی میں پڑھا رہا ہوں اس کے قابلیت بچے کے اندر پیدا ہو جانے چاہیے۔ میں ابھی مثال دے رہا تھا، اقبال کی زبان فارسی نہیں تھی، لیکن میر حسن نے اقبال کو ایسی زبان سکھائی کہ اقبال کی فارسی شاعری اس کی اردو شاعری سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ استاد نے گویا اپنے شاگرد کو فارسی زبان کا اتنا ماہر بنا دیا کہ جب اقبال کوشش کرتے تھے اپنے خیالات کو بیان کرنے کے لیے اور لگتا تھا کہ اردو میں اپنے خیالات بیان نہیں کر سکوں گا، تو پھر فارسی شاعری کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ہمارا استاد یہ کوشش کرے کہ جو سبجیکٹ مجھے پڑھانا ہے اس سبجیکٹ کی پوری مہارت میرے اندر ہو جانی چاہیے، تاکہ میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جو سبجیکٹ میں پڑھا رہا ہوں اس کی قابلیت ہے ہی نہیں، اس کی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں، اور بچوں کو بعض دفعہ محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے استاد کے اندر خود کمیاں ہیں، اسے تیاری نہیں کی ہے، یا چونکہ بعض دفعہ سلیبس میں نئے چیپٹر آ جائیں گے اور بعض دفعہ نئی تھیوریز آ جاتی ہیں، اور وہ نئی تھیوری آپ نے پڑھی نہیں ہوں گی۔ آپ جس زمانے میں آپ نے میتھ پڑھا تو اس زمانے میں کچھ اور تھا، آج میتھ میں کوئی نئی چیز آ گئی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ آپ کو اس کو تیار کرنا، تو قابلیت خود اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ آپ جو کچھ بھی پڑھا رہے ہوں اس کا حق ادا کر سکیں، اور ساتھ میں اپنا کردار اتنا معیاری بنانا ہے، اتنا مثالی بنانا ہے کہ کہیں انگلی رکھنے کی نوبت نہ آئے، یعنی ہم وہ کام نہ کریں جس کام کے بارے میں ہمیں یہ ڈر ہو کہ اگر اسٹوڈنٹ دیکھیں گے تو یہ کیا کہیں گے،
جیسے مجھے یہ ڈر رہنا چاہیے اگر میں یہ کام کروں گا، اگر میرا بچہ سنے گا تو وہ کیا کہے گا، اگر میرا باپ سنے گا تو میرا کیا کہے گا، اگر سوسائٹی والے سنیں گے میرے بارے میں اس نے یہ کام کیا تو وہ کیا کہیں گے۔ جس کام کے بارے میں مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کام غلط ہے، یہ فطری جواب۔ اور اگلا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہیں گے کہ جو کام اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق غلط ہے، اس غلط کام کو مجھے نہیں کرنا ہے، اس لیے بھی کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے بھی کہ میں انسان ہوں، اور اس لیے بھی کہ میں استاد ہوں۔ تو ایک تو قابلیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور ساتھ میں دوسرے کیریکٹر اپنا اتنا اچھے سے اچھا بنانا ہے کہ شاگردوں کو ہم سے محبت ہو جائے اور موت تک کے لیے ان کا رشتہ قابل ہو جائے، اور ہماری نظر اس پر ہو کہ ہمارا اسٹوڈنٹ قابل سے قابل بنے، اور آگے جہاں بھی جائے وہ کبھی زندگی میں نہیں کہنا چاہیے میں بہت قابل بنتا مگر ہمارا ٹیچر صحیح نہیں تھا، میں بہت اچھا بنتا مگر ہمارے ٹیچر نے ہم کو توجہ نہیں دی۔ اور جب اس جذبے کے ساتھ جب ہم اپنے ٹیچنگ کے ساتھ رہیں گے تو پھر وہ ساری غلطیاں نہیں ہوں گی جو غلطیاں ہو سکتی ہیں، یعنی کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے، کلاس کو وقت ضائع کریں گے، کلاس میں آ کر بچوں سے کہیں گے بیٹا آج ہم تم کو سٹوری سنائیں گے، اور بچے خوش ہو جائیں گے آج تو ٹیچر نے ہم کو سٹوری سنائی، ان کو نہیں پتہ چلا کہ اس نے تو ہمارا سبق ضائع کر دیا۔ اور آپ اتنی محبتوں کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں گے کہ بچے آپ سے اٹیچ ہو جائیں، اور آپ کو خوشی ہوگی جب بچے قابل بنیں، اور آپ کو افسوس ہوگا کہ جب بچے قابل نہ بن پائیں۔ آپ کو فکر ہوگی کہ جو بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے جس کلاس میں بھی آ رہے ہیں یہ اچھے سے اچھے بن جانے چاہیے، تاکہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکوں کہ آئندہ یہ بچہ جو بھی بنے گا اس میں میری محنت شامل ہے۔ اور محنت آپ کی اس لیے شامل ہے کہ آگے چل کر کے یہ جو کچھ بنے گا سب کی بنیاد آپ ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے بہت اونچی بلڈنگیں ہوتی ہیں یا یہ جو شاندار درخت چاروں طرف کھڑے ہیں، ان تمام درختوں کی بنیاد وہ جڑیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو نظر نہیں آتی ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے انسان اگلی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ابھرا ہوا درخت ہے، لیکن جڑ ہوتی ہے وہ استاد، جس استاد نے کلاس میں بیٹھ کر کے اس بچے کو پڑھایا۔ آپ جس سبجیکٹ کو پڑھانے جا رہے ہیں اس سبجیکٹ کو سمجھنا ہے پہلے۔ فرض کرتے ہیں اگر وہ سبجیکٹ آپ کا سائنس ہے، آپ جانتے ہیں آج سائنسی دور ہے، اسی سائنس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایتھیزم کے لیے، اور اسی سائنس سے ثابت ہو جاتی ہے کائنات کی وہ حقیقت جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ کائنات خود نہیں بنی ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ اب آپ اسی سائنس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو ایتھیسٹ بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی سائنس کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو وہ بنا سکتے ہیں جس کو قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتا ہے وہ شخص جو جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ میں اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں کر سکتا، میں اسی پہ ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ فرض کیجیے آپ سائنس پڑھا رہے ہیں، اس سائنس میں آپ نے فرض کیجیے شہد کی مکھی کی سائنس آپ پڑھا رہے ہیں۔ اب شہد کی مکھی کے متعلق قرآن نے صرف 2 لفظ استعمال کیے۔ اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ تم اس طرح سے پھول چوسو اور اس طرح سے شہد بناؤ۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ اب جب سائنسی بنیادوں پر جو معلومات کا خزانہ ہے، جب آپ اس کو بیان کریں گے، جب آپ کہیں گے شہد کی مکھی ان کا ایک رولر ہوتا ہے، ان کی کوین ہوتی ہے، ان کا فیمیل سٹاف ہوتا ہے، ان کا میل سٹاف ہوتا ہے، فیمیل کا کام شہد بنانا ہے، میل کا کام یہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر وہ موسم پہ پہچاننے کا ان کا ایک سسٹم ہے، کالونی بنانے کا ان کو بڑا سسٹم ہے، اس سسٹم کو وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، وہ پھولوں کا رس چوسنے کے لیے اس طرح سے ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، وہ فضا کے اندر اندھیرے میں چلنے کا سسٹم ان کے پاس یہ ہے، وہ موسم کے مطابق اپنے اس چھتے کے اندر گرمی اور سردی کا انتظام کیسے کرتے ہیں، آگے چل کر کے وہ کوئین کو کیسے بدل دیتے ہیں، آگے چل کر کے ان کے ہاں سپریشن کیسے ہو جاتا ہے، یہ سارا آپ جب پڑھائیں گے اور پڑھاتے پڑھاتے ساتھ میں کہیں گے اس پورے کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں۔ اب جب آپ اس کو یہ سمجھائیں گے بچوں کو، اور یہ سمجھا کر آپ کہیں گے کہ دیکھو جس اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے وہی آج اس سائنس سے ثابت ہو رہا ہے۔ آپ فرض کیجیے ایسٹرونومی پڑھا رہے ہیں، اور ایسٹرونومی کے متعلق قرآن کریم میں جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا، اس کے بعد جب آپ ایسٹرونومی پڑھائیں گے اور اس کو ٹچ دیں گے کس بات سے کہ اللہ یہی کہتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے سائنس پڑھا رہے ہیں، دوسری طرح سے آپ ان کا ایمان مضبوط کر رہے ہیں۔ آپ فرض کیجیے جانوروں کی سائنس پڑھا رہے ہیں، آپ نے اونٹ کی سائنس پڑھائی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اونٹ کو دیکھو کیسا میں نے عجیب بنایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیسا بنایا۔ جانور تو سارے اچھے ہیں،
سارے عجیب ہیں. اونٹ کے بارے میں کیوں کہا؟ ہوتی ہے نیچے سے ریت کی گرمی آتی ہے تو نیچے کی گرمی اور اوپر کی دھوپ، ان دونوں گرمیوں کو وہ برداشت کرنے والا ہونا چاہیے، لہذا اس کو اللہ نے اتنا اونچا بنایا کہ نیچے کی ہیٹ وہاں تک نہیں پہنچتی ہے، اوپر کی گرمی کو برداشت کر لیتا ہے. اگر ڈبل ہیٹ اس تک پہنچ جائے گی تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا. ادھر سے اس کو صحرا میں رہنا ہے اور وہ پانی سٹاپ کر کے رکھتا ہے 15-20 دن کے لیے. وہ 15-20 دن کا سٹاپ جو ہے وہ استعمال کرتا رہے گا. اگر وہ نیچے قد والا ہوتا تو نیچے قد والا ہونے کے نتیجے میں نیچے کی ریت کی گرمی کی بنا پر اس کا وہ پانی ختم ہو جاتا، اوپر کی گرمی کی نہیں. لہٰذا اللہ نے اس کو اونچا بنایا. اور جب اتنا اونچا بنایا تو سوار کیسے ہو جائیں گے؟ تو اللہ نے اس کا مزاج یہ بنایا کہ وہ سوار ہونے کے لیے اس کو صرف اشارہ کرنا، وہ نیچے بیٹھ جائے گا، اور جس نیچے بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد جب آدمی سوار ہوتا ہے اس کو صرف اشارہ کرنا وہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن جب بار بار نیچے بیٹھے گا کھڑا ہوگا اس کے ٹانگیں زخمی ہو جائیں گی. تو اللہ نے اس کے گھٹنوں کی کھال اتنی موٹی بنائی ہے کہ وہ چاہے دن میں 50 مرتبہ بیٹھے اور کھڑا ہو جائے اس کے کھال گھستی نہیں ہے. پروفیشن کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، ہم اپنے منصب کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تنخواہ ہم لے رہے ہیں شاید اس تنخواہ کے ہم صحیح طور پر حقدار نہ ہوں. ہمارا معاشرہ کرپشن سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی تفصیل ہمارے دفتروں میں، چاہے وہ پرائیویٹ دفتر ہوں چاہے غیر پرائیویٹ دفتر ہوں، وہ کرپشن ہمارے دکانوں پر بھی ہے، وہ کرپشن ہمارے سیلز مین کے اندر بھی ہے، وہ کرپشن ہمارے ہر جگہ ہے. یہ کرپشن کا ذہن ختم کہاں سے ہوگا؟ اور سوال یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ جواب ہے بس پیسہ مجھے کمانا ہے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. اس پیسہ کمانے کے لیے مجھے، جیسا کہ ابھی مثال بتائی گئی کہ ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے، ڈاکٹر کا کیریکٹر یہ ہے کہ وہ اس کو لٹا کر کے اس کی کڈنی نکال دیتا ہے اور نکالنے کے بعد پھر کڈنی بیچتا ہے. یہ کیریکٹر ہے. اور اسی کے مقابلے میں دوسرا کیریکٹر وہ بھی میں بتاؤں گا. تو سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اس کرپشن کو جو اوپر سے لے کر نیچے تک ہے، یہ ذہنی جو منگ بن چکا ہے کہ صاحب مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے ڈیوٹی دینی ہے یا نہیں دینا، بس پیسہ کمانا ہے، مجھے اپنی ملازمت، یہ جو مزاج بنا ہوا ہے یہ مزاج کہاں سے بدلے گا؟ جواب یہ ہے تب تک نہیں بدلے گا جب تک ہمارے تعلیمی نظام میں اخلاقیات نہ آئیں. اور لہذا تعلیمی نظام چلانے والے تمام اوپر سے لے کر نیچے تک اگر وہ اخلاقیات کو اور وہ تمام ویلیوز جو انسانی ویلیوز نہیں ہیں، ان تمام ویلیوز کو جو اقدار ہیں وہ اقدار اگر اپنی تعلیم میں شامل کریں گے تو ٹھیک، ورنہ تو یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ اور بگڑتا جائے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ صورتحال یہ ہوگی کہ اداروں میں، دفتروں میں، انسٹیٹیوٹس میں انسانوں کی شکل میں اوپر سے لے کر نیچے تک وہ ہوں گے جن کو انسان ہی کہیں گے کہ یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. اور کہتے ہیں کردار کیا ہونا چاہیے؟ مجھے یاد آتا ہے میرے پاس ایک میگزین ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی سے نکلتی ہے، تہذیب الاخلاق کے نام سے مشہور ہے. سر سید احمد خان نے اپنے زمانے میں رسالہ جاری کیا تھا تہذیب الاخلاق کے نام سے. وہ آج بھی وہ میگزین چلتی ہے. تو اس کے کچھ شمارے میرے پاس ہے. تو ایک شمارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے، برطانیہ کے کسی میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہو گئی. جو کالج کے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے سوچا کہ اب یہ بچے تیار ہو گئے ہیں، ان کو کل کو فیلڈ میں نکلنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، یہ ڈاکٹر بن کر کے سوسائٹی میں جائیں گے تو ہم ان کو اچھی طرح سے سیاف کریں گے. اسے انہوں نے کوشش یہ کی کہ اپنے ملک کے سربراہ اعظم جو وہاں کے اس وقت کے پی ایم رہے ہوں گے ان کو مدعو کریں گے. بہرحال کوشش کی تو اس وقت کے پی ایم کون جارج رہے ہوں گے وہ، تو جارج صاحب نے ٹائم دے دیا، فلاں دن میں آ جاؤں گا. ٹائم ہو گیا اور اس کے بعد پھر اب وہ سوسائٹی میں تیار ہونے والے وہ ڈاکٹر جانے والے ہیں اور ادھر سے پی ایم صاحب کا ٹائم بہت لمٹ ہے. تو یہ جو ڈاکٹر پرنسپل صاحب انہوں نے کہا دیکھو اب آپ اس کالج سے رخصت ہونے والے ہیں، لمبی بات میں نہیں اس وقت کر سکتا، میں تم کو مختصر ایک بات بتاؤں گا اور یہی تمہارے لیے میسیج ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب میں ڈاکٹر بن کر کے تیار ہو گیا اور اب میں نے ابھی پوری طرح پریکٹس شروع نہیں کی تھی، تو میں ایک دن رات کو سویا ہوا تھا، آدھی رات کے وقت رنگ بجی، میں جاگ گیا. میں نے سوچا آدھی رات کے وقت کسی نے مجھے بلایا ہے، شاید ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہوگا. کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ سردی ہے کون اٹھے گا. پھر خیال آیا کہ نہیں میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے مجھے تیار رہنا چاہیے، ہر وقت کوئی بھی بیمار میرے پاس آ سکتا ہے. کہنے لگا میں اٹھا، دروازہ کھولا تو ایک خاتون تھی جو بوڑھی خاتون تھی. یہ بوڑھی خاتون میرے سامنے تھی. اس نے کہا بیٹا آپ ڈاکٹر ہو نا؟ مجھے معلوم یہ ہوا ہے میرا بیٹا بیمار ہے، مہربانی کر کے وہاں تک چلو. یہ کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ سخت سردیاں ہیں، لندن کی ٹھنڈی رات تھی، برف باری بھی ہو رہی تھی. میں نے اسے پوچھا کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ. کہا یہ گاؤں میں جانا تھا. بہرحال میں اس کے ساتھ چلا گیا، دیکھا اس کا جوان بیٹا جو ہے وہ بیمار ہے اور بہت زیادہ اس کو فیور ہے. میں نے اس کو اسٹیم دی، تو کچھ دوائیاں دی اور وہیں بیٹھا رہا. 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب اس کو تھوڑا سا آرام آیا تو
बुढ़िया बड़ी खुश हो गई और उसके बाद उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए, कुछ गिफ्ट देना चाहा, मैंने वो सारी चीज़ें वापस कर दी और कहा मैं आता रहूँगा जब तक तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तो मैं जाता रहा जब तक वो बच्चा ठीक हो गया। मैंने इसकी परवाह नहीं की कि मुझे सर्दी में जाना चाहिए या नहीं, मैंने इसकी परवाह भी नहीं की कि फ़ीस मुझे लेनी चाहिए या नहीं। ये प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि बस मैं ये चाहता हूँ आपके सामने यही कैरेक्टर रहना चाहिए, यही मेरा मैसेज है। ये कह करके प्रिंसिपल साहब बैठे। अब एंकर को दावत देनी है पीएम साहब को कि अब आप आकर के बोलें। इसके दावत देने से पहले पीएम साहब खुद आए डाइस पर, और डाइस पर आकर के कहते हैं 20 साल की मेरी तमन्ना आज पूरी हो गई। सब लोग सोचने लगे कौन सी 20 साल की तमन्ना? कल के 20 साल पहले मेरी मां ने कहा था जिस डॉक्टर ने तेरा इलाज किया है उस डॉक्टर को ढूंढना, जिस बीमार लड़के को तुम इलाज करने के लिए आए थे वो मैं ही हूं। सब हैरान हो गए। यानी वो जो लड़का बीमार था जिसको ये डॉक्टर आधी रात में इलाज करने के लिए गया था, ये आगे चल करके फिर इस मुल्क बरतानिया का पीएम बना है। और उसकी वालदा ने कहा कि जिस डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज किया था उसको ढूंढना और उसके साथ अप्रिशिएट का मामला करना। मैं ढूंढता रहा, आज तक मुझे नहीं मिला, आज मुझे पता चला आप हैं वो, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर अब आपको हेल्थ मिनिस्टर बनाएंगे, ये करेंगे और क्या नहीं, कहा बस यही किरदार होना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, इस टीचर कॉन्फ्रेंस में ये अहद करके उठें कि इंशाअल्लाह हम अपने अंदर काबिलियत पैदा करेंगे। जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे कीमती इंसान बनने चाहिए, काबिलियत के एतबार से भी, कैरेक्टर के एतबार से भी। अगर आपका स्टूडेंट ये कह करके सोसाइटी में आ गया कि कुछ भी हो जाए मुझे काम करना है और करप्शन नहीं करना है, ड्यूटी देनी और करप्शन नहीं करना है, आपने एक बहुत कीमती इंसान तैयार किया। और खुदा न खास्ता अगर आपका तैयार किया हुआ काबिल तो है लेकिन दयानतदार नहीं है, या दयानतदार तो है मगर काबिल नहीं है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दयानतदारी भी हो और काबिलियत भी हो। इसी को हम ताबीर करते हैं कि साहब कम से कम काफ और छोटा काफ, काफ काबिलियत और काफ किरदार। काबिलियत और किरदार अगर आपने बच्चे के अंदर पैदा कर दिया तो समझिए कि आप अपने मिशन में कामयाब हो गए। और इसका पता चलेगा आपको तब जब आप रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद अब आप सोचेंगे मैंने जितनी ज़माने मुलाजमत की, कौन कौन कितनों ने मुझसे पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा वो क्या क्या बने, इस वक्त वो कहाँ कहाँ हैं, उनके लिए मैं कैसा रहा हूँ, वो आज मेरे लिए कैसे रहेंगे। मेरे भाइयों, मिसालें बड़ी अजीब अजीब हैं, बहुत तफसील से बात करने का वक्त नहीं है। मुझे याद है श्रीनगर में एक बड़े डॉक्टर थे जिन्होंने तकरीबन 50 लड़कों को PhD डिग्री कराई, HOD रहे हैं वो, उनकी वफ़ात हो गई। उन्होंने मुझे खुद सुनाया, कह लगे मेरी एक क्वालिटी ये रही है कि जिन बच्चों ने मेरे पास PhD की डिग्री की है उनको मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। फिर उन्हें मिसाल बताई, कह लगा परसों एक लड़का आएगा, वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया से जब वो वापस कश्मीर आता है तो अपने माँ बाप के पास बाद में जाता है, पहले मेरे पास आता है और कहता है सर मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। क्या लगा उसको अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मुझसे है। और फिर मुझसे कहने लगे ये मेरा बेटा है, बेटा उनके सामने था, क्या लगा मुझे जितना प्यारा ये बेटा है उतना ही प्यारा वो भी है। मैं अपने बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत करता हूँ कि वो बच्चे भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं सोचता हूँ मैंने फलाने को तैयार किया, मैंने फलाने को तैयार किया, फलाना अगर बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है तो मेरा तैयार किया हुआ है वो मेरी मेहनत का नतीजा है। हज़रात असातिज़ा किराम, अगर आप यानी हम सब जो टीचर हैं, मैं भी एक छोटा सा टीचर ही हूँ, अब बता हम दीनी तालीम पढ़ाने वालों में हैं, चाहे जैसी काबिलियत होनी चाहिए वैसी नहीं है, लेकिन बहरहाल उसी शोबे के साथ जुड़े हुए हैं। तो पढ़ाने के मनसब पर आप कुर्सी पर बैठ कर पढ़ाते हैं, हम नीचे बैठ कर पढ़ाते हैं, आपके सामने स्टूडेंट होते हैं बेंचों पर बैठे हुए, हमारे सामने तालिब इल्म होते हैं नीचे बैठे हुए, लेकिन हम भी एक उस्ताद की हैसियत से हैं, आप भी। हम सब उस्ताद अपने लिए ये तय कर लें कि हम अपने सामने बैठने वाले बच्चों को कुछ बनाएंगे, कुछ नहीं बहुत कुछ बनाएंगे। इस बहुत कुछ बनाने के लिए जब हम सोचेंगे तो रहनुमाई खुद ब खुद मिलती रहेगी। उस बहुत कुछ बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी होगी। बहुत कुछ बनाने के लिए हमें उनके साथ तवज्जो देनी होगी, उनके साथ शफकत का मामला करना होगा, उनको अपने से अटैच करना होगा और ये सोचना होगा कि ये बच्चे अगर हमारे होते हुए नाकाबिल बन गए, हमारे होते हुए अगर ये किसी बुराई का शिकार हो गए, किसी बुरी आदत का शिकार हो गए, तो समझो ये कोई कहे या ना कहे, यह हमारी नाकामी है। क्यों?
جس باغ کو میں سینچ رہا ہوں اس باغ میں اگر پھول نہیں نکل رہے ہیں تو یہ مالی کا قصور ہے، چاہے کوئی کہے یا نہ کہے۔ ہم چاہے کتنا ہی کہیں موسم کی خرابی ہے، ہم کتنا ہی کہیں زمین کی خرابی ہے، ہم کتنا ہی کہیں بیج کی خرابی ہے، لیکن بنیادی خرابی اس مالی کی ہوگی جو مالی زمین کو ٹھیک طرح سے تیار نہ کر سکا، جو مالی بیج ٹھیک طرح سے استعمال نہ کر سکا، جو مالی ان پودوں کو اگا نہ سکا۔ یہ مالی کتنا ہی انکار کرے لیکن حقیقت میں وہی۔ لیکن اگر اس مالی نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے اور باغ کے اندر قسم قسم کے پھول اگے ہیں تو یہ سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ ایک استاد کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا کریڈٹ ہوگا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو استادوں کے دائرے میں رکھ کر کے فرمایا انما بعثت معلما۔ تعلیم کے نتیجے میں انسان خدا پرست بھی بن سکتا ہے، منکر خدا بھی بن سکتا ہے۔ تعلیم کے نتیجے میں انسان بہترین آنیسٹ انسان بھی بن سکتا ہے، اور خدا نخواستہ کچھ اور بھی بن سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک ٹیچر ریٹائر ہو گئے، ظاہر ٹیچر وہ پروفیسر تھے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہاں ان کی آخری وہ مجلس ہوئی ہے تو آخری مجلس میں انہوں نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں یاد ہے کہ میں کلاس میں کبھی 5 منٹ لیٹ آیا ہوں، اور مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے کبھی اپنے سبجیکٹ پڑھانے میں کبھی خیانت کی ہو۔ یہ 2 کام میں نے کیے، اور اگر میں کبھی کلاس میں دیر سے پہنچا ہوں تو مہینے کے ختم ہونے پر میں دفتر میں اطلاع کرتا تھا کہ اس مہینے میں نے اتنے منٹ کلاس میں نہیں دیے ہیں، اتنے دنوں کی تنخواہ میری ختم کر دی، واپس لے لی جائے، اتنی تنخواہ کم۔ تعلیم کے نتیجے میں انسان برے سے برا انسان بھی بن سکتا ہے۔ آج کے زمانے کی تعلیم کا حال یہی ہے، اور اچھے سے اچھا انسان بھی بن سکتا ہے۔ میں کچھ اور باتیں بھی کہنا چاہ رہا تھا لیکن اللہ حفاظت فرمائے، میں ان میں سے چند باتوں میں سے ایک بات اور بھی خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ آپ جس سلیبس کو پڑھا رہے ہیں اس سلیبس کو پڑھاتے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ یہ تھیوری صحیح ہے یا نہیں۔ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ تھیوری پڑھائیں۔ آپ کو ڈارون کی تھیوری پڑھانی ہے، یہ آپ کو پڑھانی ہے، اور اس میں پوری مہارت پیدا کر کے پھر پڑھائیں۔ لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا ہوگا بحیثیت مسلمان کے کہ یہ ڈارون کی تھیوری صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، ایک تو ہے ایولیوشن، ارتقاء یقیناً صحیح ہے، لیکن ایک ہے ڈارون ارتقاء، وہ والا ارتقاء جو انکار خدا کو کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے، وہ ڈارون کی تھیوری غلط نہیں ہے۔ نیو ڈارونزم کچھ اور ہے اور ڈارونزم کچھ اور ہے۔ تو جب آپ ایسی تھیوریاں پڑھا رہے ہوں جو تھیوریاں غلط ہوں، آپ ساتھ میں بچوں کو یہ بھی بڑھائیں کہ دیکھو سلیبس ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ایگزام دینا ہوگا، ڈیٹیل کے ساتھ آپ سب کچھ لکھیں۔ لیکن جب فیتھ کی بات ہوگی تو آپ ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ چیزیں تاریخ میں بھی آ سکتی ہیں، سوشل سائنس میں بھی آ سکتی ہیں، دوسرے شعبوں میں بھی آ سکتی ہیں۔ جہاں بھی وہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسا سبجیکٹ ہوگا جو سبجیکٹ آپ کی ایمان کے خلاف ہو، جو سبجیکٹ کردار کے خلاف ہو۔ مثلا فرض کیجئے سبجیکٹ میں پڑھایا جا رہا ہے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، مساوات ہے، ایکویلٹی ہے، اور یہ آج کی ساری دنیا کا نعرہ ہے۔ چاہے کتنی ہی کوششیں کر لیں لیکن میل ہے، فیمیل ہے، نیچر سے ٹکرا نہیں سکتے ہیں۔ مخلوقات کی تمام قسموں میں دیکھ لیجئے میل اور فیمیل کا فرق ہے یا نہیں، لیکن آج کی تھیوری یہی ہے اور بڑے شوق کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہے۔ بہت اچھا۔ ایک تو ہے میل اور فیمیل کے حقوق برابر ہونا، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اسلام مساوات کو نہیں مانتا، اسلام عدل کو مانتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، عدل اور چیز ہے، مساوات اور چیز ہے۔ افسر اور چپراسی برابر نہیں ہیں، باس اور ماتحت برابر نہیں ہیں، پرنسپل صاحب اور چپراسی برابر نہیں، حالانکہ دونوں انسان ہیں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے تو اب جب آپ ایسی تھیوری پڑھا رہے ہوں جو تھیوری آپ کے عقیدے کے خلاف ہو، جو تھیوری آپ کی ایمانیات کے خلاف ہو، تو آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ دیکھا بیٹا مجھے پڑھانا تو یہ سب کچھ ہے اور تمہیں اس میں پوری مہارت پیدا کرنی ہے، ٹھیک، لیکن ساتھ میں مجھے یہ بھی بتانا ہے یہ تھیوری غلط ہے، اور اس میں یہ غلطی یہ ہے بحیثیت مسلمان کے یا بحیثیت انسان کے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ میں اس بات کو دوسرے لفظوں میں اور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت دور ایتھیسزم کا ہے، اور یہ ایتھیسزم بڑھے گا، اور ایتھیسزم دراصل دنیا کے تمام مذاہب کے خلاف ہے۔ اس میں وہ مذہب بھی ہیں کہ جو مذہب ایک سے زائد خداؤں کے ماننے والے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ ہم مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ایتھیسزم ہمارے خلاف بھی ہے اور ان کے خلاف بھی ہے۔ دوسرے مذہب والے کیا کہیں گے یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کائنات میں رہ کر کے، خدا کی بنائی ہوئی زمین پر رہ کر، خدا کی بنائی ہوئی پیدا ہوئی چیزیں کھا کر، خدا کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے پھر کہیں کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک، یہ غلط ہے اور یقیناً غلط ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت کچھ پڑھنا بھی پڑے گا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں اسی کشمیر میں ایک کالج کے اندر
ایک ٹیچر کلاس میں کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، اور اسٹوڈنٹ کا والد مجھ سے کہتا ہے آ کر کے کہ صاحب کلاس میں آ کر کے ہمارا فلانا ٹیچر یہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا اثر ان بچوں پر کیا پڑے گا؟ اور پڑھا رہے ہیں کیا وہ؟ پڑھانا ان کو ہے میتھ، تو میتھ کا تو خدا کو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کیا چیز بتا رہا ہے؟ تو غرض یہ کہ آپ دیکھیں آپ کیا پڑھا رہے ہیں، اس پڑھانے میں آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب آپ بصیرت کے ساتھ غور کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو راستے خود ہی کھل جائیں گے۔ اللہ کرے میری یہ گفتگو خود میرے لیے اور سننے والوں کے لیے اگر کسی درجے میں مفید ہو، اور جہاں تک یہ آواز پہنچے ان کے لیے مفید سے مفید در بن جائے، تو یہ محنت وصول ہو جائے گی۔ میں آخر میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مفید ترین، مؤثر ترین اور کنسٹرکٹیو پروگرام منعقد کرنے والے جوانوں کا، اور بہت مبارکباد پیش کروں گا آپ حضرات کا، اتنے صبر اور سکون کے ساتھ آپ بیٹھے، اتنے شوق و جذبے کے ساتھ آپ آئے۔ آپ بھائی بھی ہیں اور بہت ساری بہنیں بھی ہیں، تمام کو آنا بہت مبارک ہو، اور ان باتوں کو جو آپ نے سنی اور مجھ سے پہلے بہت زیادہ قیمتی باتیں آپ نے سنی ہیں، ان تمام باتوں کو اپنے لیے میسیج بنائیں، اور میسیج بناتے ہوئے یہ کہیں کہ آگے چل کر کے وہ بچے جو ہم سے تیار ہوں گے وہ ہم فخر کے ساتھ کہیں گے یہ میرا بنایا ہوا درخت ہے، یہ میرا بنایا ہوا درخت ہے۔ اس جذبے کے ساتھ جب آپ پڑھانے لگیں گے تو آپ کی سوچ کچھ اور ہوگی، آپ کے جذبات کچھ اور ہوں گے، آپ کے محنتوں کا رنگ بدل جائے گا، اور آپ کی منزلیں کچھ اور بن جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔